نہیں کہ کتنے جو ہے تعداد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہوں گے. تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تھا ان کے اوپر کہ بڑے بڑے سردار ان کے جو وہاں پر کھیت رہے, ان کو جو ہے سر کاٹے گئے, اور پھر ایک گڑھا نکال کر جسے قریب بدر کہتے ہیں اس میں ان کو سب کو اکٹھا ڈالا گیا ان میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب تھا, تو لہذا اللہ نے بھی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب یہ ہو جائے. جو بھی آج کے بعد زندہ رہے, جسے جو حق کے اوپر ہے اسے پتا ہو کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے, وہ حق پر ہے, اور جس نے ساتھ میں دوسرے معبود بنا رکھے ہیں جو باطل کی زندگی اب جینا چاہتے ہیں انہیں بھی پتا ہو کہ وہ باطل کے اوپر ہے. تو فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے درست تدبیر کے ساتھ نکالا. وَإِنَّ فَرِيقٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ, اور بے شک اہل ایمان کی ایک جماعت جو ہے ناخوش تھی. يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حق میں جھگڑتے تھے جبکہ وہ ظاہر ہو چکا, گویا کہ وہ ہانکے جا رہے ہیں موت کی طرف اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں. یعنی پتہ چل رہا تھا کہ اب تو یقیناً یہ صورتحال ایسی بن رہی ہے. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا, اور یاد کرو کہ اللہ تمہیں وعدہ دیتا تھا کہ ابو جہل اور ابو سفیان کے دو گروہوں میں سے ایک لکم وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ شَوْكَتِ, کہ تمہارے لیے اور تم چاہتے تھے کہ جن میں کانٹا نہ لگے. یعنی تمہاری تو خواہش یہ تھی کہ وہ جو تجارت کا قافلہ آ رہا ہے جس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے وہ ہمارے ہاتھ لگ جائے, تو تمہاری تو خواہش یہ تھی. مگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور تھا. تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. یہ تھا اللہ کا فیصلہ. یعنی اللہ چاہتا تھا کہ وہ فیصلہ کر دے آج کے بعد کہ اللہ چاہتا تھا کہ ثابت کر دے حق اپنے کلمات سے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے. حقیقت یہ ہے کہ ان کی جڑ تو بدر والے دن جو ہے وہ کٹ گئی تھی, ان کی جڑ جو کٹ گئی. بڑے بڑے سردار ہمارے سردار کے پیچھے سے قبیلے نے چلنا ہوتا ہے. اب اگر وہ چلیں گے بھی تو بددلی کے ساتھ ہی چلیں گے. اصل میں جو ہے اللہ کہتا ہے کہ میں چاہتا تھا کہ اس میں جڑ کٹ جائے, کہ یہ تجارت والا جو قافلہ ہے وہ بچ کر نکل گیا. آگے جو باقاعدہ کیل کانٹے سے لیس مقابلے کے لیے آیا تھا ان کے ساتھ مقابلہ. تو فرمایا وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ, اور کافروں کی جڑ جو ہے کاٹ دے. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ, تاکہ حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو باطل, خواہ مجرم ناپسند کرے. انہیں پسند ہو یا نہ ہو اس سے کوئی غرض نہیں, وہ چاہے وہ ناپسند ہی کرے, مگر اللہ یہ چاہتا تھا کہ یہ فیصلہ آج کے بعد ہو جائے. جو حق کے اوپر ہے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے وہ الگ ہو جائیں اہل توحید. اب دوسری طرف چاہے ان کے وہ رشتہ دار ہوں, بھائی ہوں, بیٹے ہوں, کچھ بھی ہو, بہرحال آج کے بعد وہ بھی جو ہے وہ دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنے معبودوں کے ساتھ ہی رہنا اور یہ صرف ایک اللہ کے توحید کے پیروکار. یہ جو ہے دونوں گروہ جو ہے الگ ہو جائے اور اس کی جڑ کٹ جائے. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ, تاکہ حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو باطل, خواہ مجرم ناپسند کرے. اِذْ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. یاد کرو کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی اور تمہاری مدد کروں گا 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں سے. گویا اللہ کہتا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب میں یہ تسلی دی کہ اگر وہ ادھر سے 1000 کا لشکر آیا تو میں بھی آپ کے لیے 1000 فرشتے جو ہیں بھیجوں گا. حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے تھی. فرشتے نہ بھی آتے تو کیا اللہ کافی نہیں؟ اللہ ہی کافی تھا ان کی مدد کرنے کے لیے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ فرشتوں کو مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے, میں جس کی خاطر کام کروں میرے لیے وہ کافی. تو یہ ہے فرمایا اس وما جعل اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم, اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر خوشخبری تاکہ اس سے مطمئن ہوں تمہارے دل. یہ گویا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بشارت دی کہ اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے 1000 فرشتے, اگر اس طرف سے 1000 کا لشکر آ رہا ہے تو ہمارے لیے بھی اللہ 1000 جو ہے نشان زدہ فرشتے جو ہے وہ بھیجے گا. وما نصر الا من عند اللہ, اور مدد نہیں ہے مگر اللہ کے پاس. اچھا جی, یہ ایک ایسا موقع تھا کہ ابو جہل جو ہے اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ اس نے بھی یہ معاہدانہ دعا کی تھی عین وقت کے اوپر
اس نے کہا کہ اللہم اے اللہ. اس وقت اس نے کسی لات عزا کو نہیں پکارا. اس نے کہا اس کا جو سب سے بڑا جو اعتراض تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ اس شخص کی وجہ سے ہمارا جو قبیلہ ہے اس میں جو ہے تفرقہ پڑ گیا ہے, ہمارے بیٹے اس انسان نے چھین لیے ہے, لہذا آج جو ہے اس کی جڑ جو ہے کاٹ کے رکھ دیں. یہ اس نے دعا کی تھی. اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ پروردگار حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے یہ تو جانتا ہے, فیصلہ تو نے کرنا ہے کہ کس کی مدد کرنی. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی مدد کی. تو فرمایا وما نصر الا من عند اللہ, اور مدد نہیں مگر اللہ کے پاس. ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ غالب ہے, حکمت والا ہے. اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ, اور یاد کرو جب اس نے تم پر اونگ طاری کر دی. یعنی اس وقت جس وقت رات کا وقت آیا تو اب ظاہر ہے دونوں لشکر آمنے سامنے, ایک طرف 1000 ہے, دوسری طرف 330 ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہاری سکون کی نیند جو ہے نا میں نے تمہیں دی تھی کہ سکون کے ساتھ سو جاؤ اور صبح جب اٹھو تو بالکل تیار اور فریش ہو کر باقاعدہ میدان جنگ میں لڑائی کرو. یغشیکم النعاس امانۃ منہ وینزل علیکم من الماء, اور یہ اس اللہ کی طرف سے تسکین تھی اور اس نے تم پر آسمان سے پانی اتارا. گویا وہ پہلے پہنچ کر تو جو کنویں تھے وہاں بدر کے مقام پر انہوں نے وہاں پر قبضہ کر لیا, تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے بارش برسائی, اور تاکہ ایک تو زمین جو ہے وہ سخت ہو جائے اور جم کر وہاں پر لڑائی ہو سکے, میدان جنگ صحیح طریقے سے بنے, اور دوسرا جو ہے کچھ انہوں نے پانی بھی وہاں پر جو ہے وہ اپنے لیے استعمال کے لیے جمع کر لیا. من السماء ماء لیطہرکم, تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے. بہی یذہب عنکم رجز الشیطان, اور اس سے اور تم سے شیطان کی ناپاکی دور کر دے. گویا جو جسے اگر کسی کو کچھ واجب ہے غسل تو وہ بھی کر لے, اور اس طریقے سے جو شیطان کی ناپاکی ہے تم سے دور کر دے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ, اور تمہارے دلوں کو مضبوط کرے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ, اور تمہارے جو قدم ہیں وہ جما دے. یعنی اب زمین بھی جو ریتلی تھی اس کے اوپر بارش کے بعد وہ تھوڑی سختی اس کے اندر آ گئی, تمہارے جو قدم ہیں تاکہ وہ جم جائے اور جم کر تم جو ہے وہ کفار کے ساتھ لڑائی کرو. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم, اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں کو وحی بھیجی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا, اور تم ثابت رکھو مومنوں کے دلوں کو, یعنی ان کے جو دل ہیں ان کو مضبوط کرو اور وہ جو ہے ثابت قدم رہیں. یہ جو سامنے جو 1000 کا لشکر ہے اس سے نہ ڈریں, گو کہ یہ 313 جو ہے ان کی تعداد کی گو کی کمی ہے, مگر ان کے جو دل ہیں وہ مضبوط رہیں مقابلہ کے لیے. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, میں ان قریب کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا. اب ظاہر ہے جب روب دل میں ڈال دیا اللہ نے تو ہمت کہاں رہی لڑائی کرنے کی. انسان دہشت جو کسی انسان کے اوپر طاری ہو جائے, تو چاہے وہ پورے کا پورا جتھا ہو یا ایک ہو, جب دہشت زدہ انسان ہو جائے تو پھر تو اس کو آپ آسانی کے ساتھ قابو کر سکتے ہیں, اسے مغلوب آپ کر سکتے ہیں. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق العناق, میں ان قریب کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا, تم ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ. واضربوا منہم کل بنان, اور ان کی ایک ایک پور پر ضرب لگاؤ. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ, یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. کہ جب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دعوت دے رہے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, میرے اوپر ایمان لاؤ. پچھلے جتنے بھی رسول آئے, نوح علیہ السلام, لوط علیہ السلام, جتنے بھی رسول آئے سب کی باقاعدہ پہلے تمام حجت کی کہ دیکھ لو تمہارے سامنے, جنہوں نے ساتھ دیا وہی بچے, جنہوں نے ساتھ نہیں دیا بالآخر وہ ہلاک کر دی گیا اور آج وہ تاریخ کا حصہ ہے. تو لہذا اگر تم میرا ساتھ دو گے تو بچ جاؤ گے, ساتھ نہیں دو گے تو پھر جو ہے تمہارے اوپر جو گرفت آئے گی اللہ. تو اب تو اللہ تعالیٰ کی گرفت آ گئی. تو فرمایا ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ, یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف ہوئے. ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب, تو جو اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہوگا تو وہ یاد رکھے کہ بے شک اللہ کی مار بڑی سخت ہے. ذالکم فذوقوا وان للکافرین عذاب النار, تو تم یہ چکھو اور یقیناً کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. یہ تو تمہیں سخت مار اس دنیا میں دی جا رہی ہے,
اب آگے بھی تمہارے لیے جو ہے وہ سخت عذاب جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اذا لقیتم الذین، اور جب تمہاری کفار کے ساتھ منڈ بھیڑ ہو، یعنی جنگ کی صورت میں اب تمہارا ان کے آمنے سامنے مقابلہ ہے. الذین کفروا زحفا، تو جنہوں نے کفر کیا میدان جنگ میں، تو فلا تو ولوہم الادبار، تو میدان جنگ سے پیٹھ نہ پھیرو. اب جس وقت کفار کی اور مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے تو چاہے سر کٹتا ہے تو کٹ جائے. اللہ نے کہا کہ اب جو ہے وہ پیٹھ نہ پھیرو، چاہے ان کے پاس کتنی ہی طاقت کیوں نہ ہو. اب واپس نہیں پلٹنا. اگر شہادت ہے تو شہادت تمہارے لیے، میرے پاس ہے رزق. تو لہذا جو شہید ہے اسے مردہ بھی نہ کہو، وہ زندہ ہے، میرے پاس ہے، میں اس کو رزق دیتا ہوں، تمہیں شعور نہیں ہے. تو فرمایا ومن یولیہم یومئذ دبرہ، اور اس دن جو ان سے پیٹ پھیرے، دبرہ الا متحرفا، سوائے اس کے کہ گات لگانے کے لیے، یعنی کوئی جنگی چال کے لیے پیچھے ہٹائے تھوڑی دیر کے لیے کہ گات لگا کر پھر کفار کے اوپر حملہ کرے. اس کے علاوہ جس نے پیٹ پھیری سوائے اس کے کہ وہ گات لگاتا ہو، لقتال، جنگ کے لیے، او متحیزن، یا پھر اپنی جماعت کی طرف چلا جائے. جیسے کہ اس دور میں ہوتا تھا کہ میمنہ، میسرہ اور قلب، یہ 3 دستوں میں تقسیم ہو جاتی تھی جو فوج ہے، اور ہر دستے کا ایک کمانڈر ہوتا تھا. اور اس طریقے سے وہ کسی جنگ کی حکمت عملی کے تحت اگر دیکھا ان کا دباؤ بڑھ رہا ہے تو تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے، پھر دوبارہ جس وقت ان کا دباؤ کم ہوا تو اب یہ پھر حملہ کرنے کے لیے ان کے اوپر جا رہے ہیں. ان تدابیر کے علاوہ کوئی بھی پیٹھ نہ پھیرے اور نہ ہی میدان جنگ سے بھاگے. او متحیزن الی فئۃ قد فقد باء بغضب من اللہ، یا اپنی جماعت کی طرف جا ملے پس جو لوٹا اللہ کے غضب کے ساتھ. یعنی پیٹ پھیر کر جنگ سے نکلنے یا بھاگنے کی جس نے کوشش کی، گویا اللہ کا غضب اس انسان کے اوپر ہوگا. یہ اہل ایمان کے لیے ہے، من اللہ ہے. وما واہم جہنم، اور ایسے انسان کے لیے ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے. وبئس المصیر، اور برا ٹھکانہ ہے. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا ہے. یہ جو کفار تھے جو کہ دین حق کو، یہ جو وحی الہی آ رہی تھی، جو قرآن جن کے اوپر میں اتار رہا تھا اس قوم کے اوپر، انہوں نے اس کا انکار کیا، میرے رسول کو جھوٹا جانا، میرے رسول کو جھٹلایا، تو لہذا تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ میں نے ان کو قتل کیا. وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، لیکن اللہ نے انہیں قتل کیا. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر خاک نہیں پھینکی جو کہ آپ نے پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی کنکریاں لے کر زمین سے تو ان کی طرف پھینکی کہ شاہد وجوہ، کہ چہرے بگڑ جائیں، یہ کہہ کر تو جو کنکریاں ہیں ان کی طرف پھینکی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی جو پھینکی تھی یہ خاک پر، وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلْعًا حَسَنًا، تاکہ مومنوں کو اپنی آزمائش احسان سے اچھی طرح آزما لے. یعنی یہ جو وقت ہوتا ہے لڑائی کا، یہ جنگ کا، یہ بھی ایک قسم کی آزمائش ہوتی ہے. اللہ اس وقت بھی اپنے بندوں کو آزما کر دیکھنا چاہتا ہے کہ آئے یہ ثابت قدم ہیں بھی یا کہ نہیں، میرے اوپر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں کہ نہیں. تو فرمایا ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ تو ہوا اور یہ کہ اللہ کافروں کا داؤ سست کرنے والا ہے. اے کافرو ان تستفتحو، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، اے کافرو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، وَإِن تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، تو البتہ تمہارے پاس جو ہے فیصلہ آ چکا ہے اسلام کی فتح میں. کہ جو اہل ایمان تھے جن کا دین اسلام تھا انہیں اللہ نے فتح عطا کر دی ہے، اور تم جو ہے ناکام ہوئے، تمہارے سردار مارے گئے اور جنگ بھی تم ہار گئے اور یہ جیت گئے. اگر تو تم چاہتے ہو فیصلہ تو فیصلہ تمہارے پاس آ چکا ہے. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم بعد آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اگر بعد آ جاتے ہو، توبہ کر لیتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم پھر وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور اگر پھر یہی کرو گے تو ہم بھی پھر ایسا ہی کریں گے، اور تمہارا جتھا وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، تمہارا جتھا ہرگز تمہارے کام نہ آئے گا. وَلَوْ کثرت،
خواہ اس کی کتنی ہی زیادہ کثرت کیوں نہ ہو، کتنی ہی زیادہ تعداد کیوں نہ ہو، وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ یہ ہے اصل میں ایمان، یقین اور بھروسہ اللہ کے اوپر، کہ چاہے ہتھیار ہاتھ میں ہے نہیں ہے، پھر بھی اللہ کی خاطر لڑ جانے اور بڑھ جانے والے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرا وعدہ ہے، میں نے ان کی مدد کرنی۔ یہ توحید کے پیروکار ہیں، ایک اللہ کے اوپر ایمان لائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو۔ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور اس سے نہ پھرو جب کہ تم سنتے ہو، سننے کے باوجود جو اب اس بات سے نہ پھرو۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ وہ ایسے افراد کی اللہ نے مثال دی ہے کہ جو سنتے تو ہیں مگر وہی بات آ گئی کہ ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دی، مگر سنتے ہی نہیں۔ تو ایسے افراد کی طرح تم نہ ہو جاؤ۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ ان شر الدواب، بے شک جانوروں سے بدترین، عند اللہ سم البکم الذین لا یعقلون، اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے اور گونگے ہیں، جو سمجھتے نہیں۔ یہ جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ اولئک الانعام، یہ چوپائے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ یہ پیچھے ہم پڑھے ہیں کہ جو جن کے کان ہیں دیکھتے نہیں اور سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، عقل اس لیے عطا کی اس سے کام ہی نہیں لیتے، تو لہٰذا یہ تو چھپائے، بلکہ چھپائے سے بھی بدتر انسان ہے کہ جنہیں میری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، ان کے اوپر اثر ہی نہیں ہوتا، قرآن پڑھ کے میرا سنایا جاتا ہے۔ تو فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيكُمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ ان میں سے کوئی بلائی جانتا تو انہیں ضرور سنا دیتا۔ یعنی وہ گویا اللہ کہتا ہے کہ میں ان کے دلوں کے اندر کوئی اگر بلائی دیکھتا تو بالکل یہ چاقو چبند ہو کر میری بات کو سنتے، میرے حکم کو بالکل چکنا ہو کر سنتے، لاپرواہی سے نہ سنتے۔ تو فرمایا وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر اللہ انہیں سنا دے تو ضرور پھر جائیں اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ یعنی دونوں قسم کے انسان ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی جو سنی انسنی کر دیتے ہیں، مگر ایسے بھی اللہ کے نیک اور بزرگ انسان ہیں جو کان لگا کر سنتے ہیں کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، تو مجھے سنایا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، استجیبوا للہ وللرسول، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرو۔ اذا دعاکم لما یحییکم، جب تمہیں وہ بلائیں تو تمہیں وہ زندگی کی طرف بلاتے ہیں، یہ تمہیں حیات جاویدہ کی طرف بلا رہے ہیں، ان کی دعوت کو سنو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لما یحییکم، وہ تمہیں تو زندگی بخشے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحَوِّلُ، اور جان لو کہ اللہ حائل ہو جاتا ہے بین المرء وقلبہ، آدمی اور اس کے دل کے درمیان۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ تم اسی کی طرف روز حشر اٹھائے جاؤ گے، یعنی روز حشر جو کہ انسانوں کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوگا جب سب مردے زندہ ہو جائیں گے، تو اس وقت بالآخر تم اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا يُصِيبَنَّ، یہ انتہائی اہم آیت کریمہ ہے، جو انسان کے جو نمازی پرہیزگار انسان ہیں ان کے ذہنوں کے اندر بھی یہ سوچ پیدا کرنے والی آیت کریمہ۔ فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا يُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور اس فتنہ سے ڈرو جو نہ پہنچے گا تم میں سے خاص طور پر ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ظلم کیا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ گویا یہاں کے اوپر جو آ کر اس آیت کریمہ میں جو اہل ایمان ہیں انہیں خاموش رہنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ زیادتی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ملک میں بدامنی پھیل رہی ہے، ظلم کا نظام اگر جاری ہے تو تم خاموش نہ رہو، بولو، لوگوں کو دعوت دو، ان کو اکٹھا کرو کہ تحریک چلاؤ ان کے خلاف، کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریک بنائی، ایک تحریک چلائی ان کے خلاف، کہ جو وہ مذہبی پیشوا بھی بن کر بیٹھے ہوئے تھے تجارت اور اجارہ در بن کے بیٹھے ہوئے مکہ کے، جو ان کی مرضی میں آ جائے، جو منہ سے بول دے بس وہی قانون ہے، مذہبی پیشوا بھی وہی، جو جیسا وہ کہہ دے وہی مذہب ہے۔ تو لہٰذا اگر ایسے حالات ہوں تو یہ نہیں کہ پھر ظالموں کے اوپر ہی آئے گا کوئی اللہ کا عذاب اور پکڑ، تم بھی اس پکڑ میں آ جاؤ، اس وقت سے ڈرو کہ تمہاری جو نمازیں ہیں اس کی تو ضرورت نہیں ہے اللہ کو، تمہیں خدا کی ضرورت ہے، ضرورت تو تمہیں ہے اللہ کی۔ تو لہذا ایسے وقت سے، ایسے فتنہ یا ایسی آزمائش سے ڈرو
تو لہٰذا خاموشی نہ اختیار کرو، بلکہ دیکھو اگر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے انسانوں کے اوپر تو ان کی مدد کے لیے اٹھو، مدد کرو اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ رکھتے ہوئے۔ ہوتا ایسے ہی ہے کہ یہ صرف اصل چیز جو ہے انسان، کسی بھی انسان کا دماغ، اس کا ذہن کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جب وہ فیصلہ کر لے، چاہے اس کے پاس علم تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، یہ الگ بات ہے، فیصلہ کر لے کہ پروردگار میں نے جو ظاہر ہے اپنے جو تجھے مجھے جسم دیا ہے، جو حیوانی جسم دیا، اس کی بھی کچھ ضروریات ہیں، یہ پوری کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پروردگار جو بھی مجھے وقت میسر ہوگا میں نے تیرے لیے کام کرنا، فیصلہ ہے بس۔ جس انسان نے بھی فیصلہ کر لیا